داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 230۔ حبشیوں نے خالی ہاتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بلچیوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مذہبی پیشوا بھاگ اٹھے، کمانڈر نے انہیں دور نہیں جانے دیا۔ زہرہ بھی ادھر کو ہی دوڑ پڑی۔ دونوں پیشوا ختم ہو گئے، باقی بھی مرنے سے پہلے زور زور سے کراہ اور چلا رہے تھے۔ کمانڈر کی برچی نے سب کو خاموش کر دیا اور وہ چوکی کی طرف دوڑ پڑے۔ بہت آگے گئے تو انہیں 2 گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار آتے نظر آئے۔ کمانڈر نے انہیں پکار کر کہا کہ جلدی آگے آؤ۔ سنتریوں نے اپنے کمانڈر کو پہچان لیا۔ کمانڈر نے انہیں کہا، گھوڑے ہمیں دو، ہم قاہرہ جا رہے ہیں، تم دونوں واپس چوکی میں چلے جاؤ۔ اگر کوئی ہماری تلاش میں آئے تو کہنا کہ تم نے ہمیں نہیں دیکھا۔ سپاہی پیدل واپس چلے گئے۔ کمانڈر نے زہرہ کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر زہرہ سے کہا کہ اگر تم نے کبھی گھوڑ سواری نہیں کی تو گھبرانا نہیں، گھوڑا تمہیں گرائے گا نہیں، ڈرنا مت۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے سرپٹ دوڑنے لگے اور اس کے ساتھ ہی زہرہ نے ڈر کے مارے چیخنا شروع کر دیا۔ کمانڈر نے گھوڑا روک لیا اور زہرہ کو اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا لیا اور دوسرے گھوڑے کی باگیں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر زہرہ سے کہا کہ وہ اس کی کمر کے گرد بازو ڈال لے۔ گھوڑا پھر دوڑ پڑا۔ کمانڈر خطے سے دور ہٹ کر اور چکر کاٹ کر جا رہا تھا۔ اسے سمت اور راستے کا علم تھا۔ وہ ابھی 2 میل بھی نہیں گیا ہوگا کہ ایک طرف سے اسے آواز سنائی دی، ٹھہر جاؤ، کون ہو؟ کمانڈر رکا نہیں، بیک وقت 4 گھوڑے اس کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ کمانڈر نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا تھک گیا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ دوسرے گھوڑے کو اپنے پہلو میں کر کے اس پر سوار ہو جائے۔ وہ گھوڑا بغیر وزن کے بھاگ رہا تھا، اس لیے زیادہ تھکا ہوا نہیں تھا، مگر زہرہ کے ساتھ بھاگتے گھوڑے سے دوسرے گھوڑے پر سوار ہونا ممکن نہیں تھا۔ چاند اوپر آ گیا تھا جس سے دور تک نظر آ سکتا تھا۔ چاروں گھوڑے بہت قریب آ گئے تھے۔ 2 تیر آئے جو کمانڈر کے قریب سے گزر گئے۔ اس کے ساتھ آواز آئی، اگر نہ رکے تو اب تیر کھوپڑی میں اتر جائیں گے۔ کمانڈر کو معلوم تھا کہ وہ رکا تو بھی موت ہے، یہ لوگ حبشیوں کے حوالے کر کے آج ہی رات ذبح کر دیں گے۔ بھاگتے رہنے میں بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس نے گھوڑا دائیں بائیں گھما گھما کر دوڑانا شروع کر دیا تاکہ تیر نشانے پر نہ آئے۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ اس کے تعاقب میں آنے والے سیدھے آ رہے تھے، جس سے فاصلہ کم ہو گیا اور وہ گھیرے میں آ گیا۔ اس کے جسم پر پروں کا لباس تھا جس سے وہ پرندہ لگتا تھا۔ یہی حالت زہرہ کی تھی۔ کمانڈر نے ان 4 کو دیکھا تو اسے شک ہوا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم کون ہو؟ دوسرے نے کہا، پوچھتے کیا ہو، سوڈانی ہے یہ، دیکھو تو انہوں نے پہن کیا رکھا ہے۔ کمانڈر ہنس پڑا اور بولا، میرے دوستو، میں تمہاری فوج کا ایک کماندار ہوں۔ اس نے زہرہ کا تعارف کرایا اور ساری واردات سنا دی۔ یہ 4 سوار دیکھ بھال کے کسی دستے کے تھے۔ وہ یہی دیکھتے پھر رہے تھے کہ سوڈان کی فوج کہاں ہے اور کہیں ہے بھی یا نہیں۔ وہ کمانڈر اور زہرہ کو ساتھ لے کر قاہرہ کی سمت چل پڑے۔ بڑی ہی لمبی مسافت طے کر کے وہ اگلی رات قاہرہ پہنچے۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے پاس لے جایا گیا اور رات کو ہی العادل کو جگا کر بتایا گیا کہ 4000 سے زیادہ حبشی فوج فلاں جگہ چھپی ہوئی ہے اور اس کی قیادت سالار القند کر رہا ہے۔ العادل نے اسی وقت اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے طریقہ جنگ کے مطابق اس نے ہر اول میں سوار دستے رکھے جن کی نفری خاصی تھوڑی تھی۔ 2 حصے پہلوؤں میں پیچھے رکھے، درمیان میں اپنا ہیڈ کوارٹر اور اپنے پیچھے زیادہ سے زیادہ دستے دیزروں میں رکھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ خطہ پہاڑی ہے۔ اس نے فوج کو قلعے کا محاصرہ کرنے کی تربیت میں رکھا اور کمانڈروں کو وہ جگہ سمجھا کر محاصرے کی ہدایات دی۔ پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے اس نے چھاپہ مار دستے الگ کر لیے جنہیں اس نے اپنی کمان میں رکھا۔ ادھر صبح کے وقت کسی نے دیکھا
کہ مذہبی پیشواؤں اور 4 حبشیوں کی لاشیں دریا کے کنارے پڑی ہیں۔ القند اور اس کے صلیبی مشیروں کو اطلاع دی گئی۔ کسی حبشی کو پتہ نہ چلنے دیا گیا۔ القند کو یہ بھی بتایا گیا کہ جس مرد اور عورت کو قربانی کے لیے رکھا گیا تھا وہ لاپتہ ہیں۔ تب القند نے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا۔ اسے جب بتایا گیا کہ وہ قریبی چوکی کا کمانڈر تھا تو وہ چونکا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کمانڈر نے اسے دیکھا تھا۔ وہ سیدھا قاہرہ گیا ہوگا، القند نے کہا۔ اسے چوکی میں جا کر دیکھنا اور پکڑنا بیکار ہے۔ اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم قاہرہ پر بے خبری میں حلہ بولنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے وقت ضائع کیا۔ اب ہم بے خبری میں مارے جائیں گے۔ میں اپنی فوج کو جانتا ہوں، خبر ملتے ہی اڑ کر پہنچے گی۔ اور ایک کام فوراً کرو، حبشیوں کی لاشیں دریا میں بہا دو۔ اگر ان حبشیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے مذہبی پیشوا اور ان کے محافظ مارے گئے اور جنہیں قربان کرنا تھا وہ بھاگ گئے ہیں تو یہ ہجوم قاہرہ کے بجائے خرطوم کی طرف چل پڑے گا۔ فوراً ہی اعلان کر دیا گیا کہ دریا کے کنارے قربانی دے دی گئی ہے۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ میرے دشمنوں پر فوراً حملہ کر دو۔ ان کے جو کمانڈر مقرر کیے گئے تھے انہوں نے حبشیوں کو تعداد کے مطابق الگ الگ کر دیا۔ تیر انداز الگ ہو گئے۔ جنگی اسکیم کے مطابق انہیں ترتیب میں کر لیا گیا۔ انہیں پہاڑیوں کے اندر سے نکال کر دریا کے کنارے اس جگہ کے قریب سے گزارا گیا جہاں حبشیوں کا خون بکھرا ہوا تھا اور پالکیاں پڑی تھیں۔ وہاں ایک آدمی کھڑا اعلان کر رہا تھا، یہ خون اس مرد اور عورت کا ہے جنہیں قربان کیا گیا ہے۔ یہ فوج دریا کے کنارے قاہرہ کی سمت روانہ ہوئی۔ حبشی جنگی ترانہ گاتے جا رہے تھے۔ دن چلتے گزر گیا، رات آئی تو پڑاؤ کیا گیا۔ اگلی صبح پھر کوچ ہوئی۔ پہاڑی خطہ بہت پیچھے رہ گیا۔ یہ دن بھی گزر گیا اور ایک اور رات آئی۔ حبشیوں کو پڑاؤ کرنے کو کہا گیا۔ وہ کھا پی کر صحرا میں بکھر گئے اور بے سدھ سو گئے۔ آدھی رات کے وقت ان کے پچھلے حصے پر العادل کے ایک چھاپہ مار گروہ نے شبخون مارا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے اور غائب ہو گئے۔ حبشیوں میں ہڑبونگ مچ گئی۔ بہت دیر بعد ایسا ہی ایک اور حلہ آیا جو بہت سے حبشیوں کو رونتا کچلتا نکل گیا۔ القند سب سے آگے تھا۔ اسے اطلاع ملی تو اس نے اگلے روز کی پیش قدمی روک دی۔ یہ شبخون بتاتے ہیں کہ ہم مصری فوج کی نظر میں آ گئے ہیں، اس نے صلیبی اور سوڈانی کمانڈروں سے کہا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی طریقہ جنگ ہے۔ ہم اب آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تم 1000 جتن کرو، مصری فوج سے تم کھلے صحرا میں لڑ نہیں سکتے اور اب تم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اب پیچھے چلو اور پہاڑیوں میں لڑو۔ ہمارا تمام تر منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ قاہرہ والے نہ صرف بیدار ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے فوج بھیج دی ہے۔ کیا ہم صحرا میں مصری فوج کو ڈھونڈ کر اس سے لڑ نہیں سکتے؟ ایک صلیبی نے کہا۔ اگر تم لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو سامنے لا کر لڑا سکتے تو آج مصر تمہارا ہوتا۔ القند نے کہا، میں اسی فوج کا سالار ہوں۔ تم مجھ سے بہتر نہیں سمجھتے کہ اس فوج سے کیسے لڑنا ہے۔ سحر کے وقت حبشیوں کی فوج واپس چل پڑی۔ ہر طرف حبشیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ القند ٹھیک کہتا تھا کہ اس کی فوج مصری فوج کی نظر میں آ گئی ہے۔ مصری فوج کا دیکھ بھال کا انتظام القند کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی فوج کو پیچھے لے چلا تو العادل فوراً سمجھ گیا کہ القند پہاڑیوں میں لڑنا چاہتا ہے۔ اس نے اسی وقت سوار تیر انداز دستے دور کے راستے سے پہاڑی خطے کی طرف روانہ کر دیے۔ پیادہ دستے بھی بھیجے گئے اور اس نے زیادہ تر دستے اپنے پاس روکے رکھے۔ ان دستوں کے ساتھ وہ حبشی فوج سے بہت فاصلہ رکھ کر پیچھے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں رات آئی۔ حبشیوں کا پڑاؤ ہوا۔ رات کو العادل کے چھاپہ مار دستے حرکت میں آئے۔ حبشیوں کے ایک جیش کو بیدار رکھا گیا تھا۔ یہ تیر انداز تھے۔ انہوں نے بہت تیر چلائے جن سے کچھ سوار چھاپہ مار شہید ہوئے، لیکن وہ جو نقصان کر گئے وہ بہت زیادہ تھا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔